آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز اور میں ہوں شمس تبریز قاسمی۔ اجودھیا میں مسجد کی تعمیر کا مسئلہ تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مسجد کی جگہ مندر بنانے کا فیصلہ سنایا تھا اور بابری مسجد کے لیے الگ سے 5 ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس 5 ایکڑ زمین پر مسجد کی تعمیر بھی مشکل بنتی جا رہی ہے۔ اس کام کے لیے بنایا گیا ٹرسٹ بھی تنازع کا شکار ہو گیا ہے، اور سب سے بڑا تنازع یہ ہے کہ کیا اس مسجد کا نام بابری مسجد ہی رکھا جائے گا یا کچھ اور ہوگا۔ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ OIC کا بیان آنے کے بعد پھر موضوع بحث بن گیا ہے۔ آج کے خبر در خبر میں اس پورے معاملے پر تفصیل سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ OIC نے اسرائیل کے تعلق سے کیا پالیسی اپنائی ہے۔ لیکن پہلے آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ اس سال محرم کے موقع پر تعزیہ اور داہا کا جلوس ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دہلی، یوپی، مہاراشٹر جیسی ریاستوں نے اپنے یہاں سخت گائیڈ لائنز جاری کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے جلوس کا نکلنا ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ کئی مسلم تنظیموں نے الگ الگ ریاستوں میں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرتے ہوئے جلوس نکالنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن ابھی تک اس کی اجازت نہیں مل پائی ہے۔ اسی تعلق سے ایک خبر یہ ہے کہ دہلی کے نظام الدین اولیاء سے تقریباً 7 سالوں سے لگاتار نکلنے والا تعزیوں کا جلوس بھی اس بار لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ JEE اور نیٹ کا امتحان منسوخ کرانے کے لیے ملک کی 7 ریاستوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سونیا گاندھی کی صدارت میں ورچوئل میٹنگ ہوئی، جس میں بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بھی شرکت کی۔ ادھو نے اس میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ مرکز سے لڑنا ہے یا اس سے ڈرنا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یونان اور فرانس کو مخاطب کرتے ہوئے آج کہا کہ اگر مقابلہ کرنے کی جرأت اور ہمت ہے تو سامنے آؤ، ورنہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ترکی ہر حال میں اپنا حق لے کر رہے گا، کوئی بھی طاقت ہمیں وسائل حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ بحیرہ روم میں ترکی کو گیس کا بھنڈار ملا ہے اور لگاتار اس کی کھوج جاری ہے۔ یونان اور فرانس کا کہنا ہے کہ سمندر کے جس حصے میں ترکی وسائل تلاش کر رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ مہاراشٹر میں تھانے کی مقامی عدالت نے 2 مختلف معاملوں کا سامنا کر رہے 21 غیر ملکی شہریوں سمیت تبلیغی جماعت کے 28 افراد کو بری کر دیا ہے۔ ان سبھی کے خلاف مختلف دفعات کے تحت ممبئی میں تھانے کے ممرا پولیس تھانے میں معاملے درج تھے۔ جموں کشمیر پولیس نے سری نگر میں کچھ نوجوانوں کو گرفتار کر کے کیس درج کر دیا ہے۔ نوجوانوں پر الزام ہے محرم کے جلوس میں آزادی کا نعرہ لگانے کا۔ دوسری طرف یوپی کے بارہ بنکی میں تعزیہ رکھنے کو لے کر کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ معاملہ مسولی تھانے کے شہاب پور کا ہے۔ فی الحال پولیس تعینات ہے۔ 16 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ آئیے اب آتے ہیں اصل مدعے پر۔ ستمبر 2019 میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد رام مندر تنازع کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ فیصلہ میں سپریم کورٹ نے ہندو فریق کے سبھی دعویٰ کو خارج کر دیا تھا، تاہم بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا ہی فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے دوسری جگہ سرکار زمین دے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے زمین لینے سے انکار کر دیا، لیکن قانونی طور پر مسجد کی تعمیر کا حق اور فیصلے کا اختیار سنی سینٹرل وقف بورڈ کا تھا۔ یوپی سنی سینٹرل وقف بورڈ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، دیگر ملی تنظیموں اور عام مسلمانوں نے یہی مشورہ دیا کہ وہ سرکار سے زمین نہ لے، لیکن وقف بورڈ ایسے کسی بھی مشورے کو قبول نہیں کر سکا۔ یوپی حکومت نے اجودھیا شہر سے بہت دور تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر دھنی پور کے ایک گاؤں میں بابری مسجد کی زمین کے عوض 5 ایکڑ زمین دی ہے۔ سنی وقف بورڈ نے جگہ کو ایکوائر کر لیا ہے، اس کی ناپی ہو چکی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے ایک ٹرسٹ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کا نام ہے انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن، IICF اس کا شارٹ کٹ ہے۔ سنی وقف بورڈ نے پچھلے دنوں ایک لوگو بھی جاری کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ لیکن یہ ٹرسٹ اب تنازع کا شکار ہو گیا ہے اور معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ کچھ وکیلوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے کہا ہے کہ اس ٹرسٹ میں سرکاری نمائندوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ عرضی
शशुर चतुर्वेदी और करुणेश शुक्ला नाम के वकीलों ने दाखिल की है। ये दोनों वही वकील हैं जो अयोध्या मामले में हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे थे। इन्होंने अर्जी में कहा है कि अयोध्या में अमन अमान और खैर सगाली बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद की तामीर के लिए तश्कील दिए गए ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदे शामिल हों। उस अर्जी में यह भी कहा गया है कि यूपी हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर अमल करते हुए अयोध्या के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दे दी है। 29 जून को वक्फ बोर्ड ने ज़मीन पर मस्जिद और अवामी सहूलियात की कुछ दीगर चीज़ें बनाने का इंतज़ाम देखने के लिए IICF नामी ट्रस्ट का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन उस 15 रुकनी ट्रस्ट में कोई भी सरकारी नुमाइंदा शामिल नहीं है, जिस पर गौर किया जाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने वालों का कहना है कि मस्जिद की तामीर के लिए मुल्क से नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी चंदा आ रहा है। जब वहाँ मस्जिद, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर वगैरह तामीर हो जाएगा तब वहाँ हज़ारों लोग आएंगे और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट के काम और वहाँ आने वाले लोगों पर हुकूमत की भी नज़र रहे। इसके लिए ट्रस्ट में कुछ सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ट्रस्ट का बुनियादी काम मस्जिद की तामीर और उसका इंतज़ाम देखना है, इसलिए पिटीशन दायर करने वालों ने भी मशवरा दिया है कि सरकारी नुमाइंदे मुस्लिम तबका से ही रखे जाएं। पिटीशन में अदालत से गुजारिश की गई है कि वह हुकूमत को मस्जिद तामीर के लिए एक ऐसे ट्रस्ट की तश्कील से मुताल्लिक़ हिदायत और गाइडलाइन जारी करे जिसमें कुछ सरकारी नुमाइंदे भी शामिल हों। इस सिलसिले में राम मंदिर की तामीर के लिए तश्कील शुदा ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तिरुचेत्रा का हवाला दिया गया है। अर्जी में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मुतनाज़ पूरी ज़मीन हिंदू फरीक को देते हुए हुकूमत को मंदिर की तामीर और इंतज़ाम देखने के लिए जो ट्रस्ट तश्कील देने का हुक्म दिया था, उसमें मरकज़ी और रियासती हुकूमत के नुमाइंदों को शामिल करने का भी हुक्म दिया गया था। पिटीशन दायर करने वालों का कहना है कि अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए कहा था, जो उससे मिल भी गए हैं, लेकिन मस्जिद वगैरह की तामीर और उसकी देख रेख में सरकार का कोई किरदार तय नहीं किया गया, हालांकि इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। यह है पूरा मामला। इस दौरान एक और नया मामला ये सामने आया है कि बाबरी मस्जिद के एवज जो जगह मिली है वहाँ तामीर होने वाली मस्जिद का नाम क्या होगा? क्या बाबरी मस्जिद ही नाम होगा या कुछ और होगा? यूपी हुकूमत के वज़ीर मोहसिन रज़ा का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा और न ही ऐसा करने दिया जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का रवैया और अंदाज भी बता रहा है कि वहाँ तामीर होने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं वो रखना चाहते हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की जो भी खबरें आ रही है, जो प्रेस रिलीज़ वहाँ से आ रही है, उन सब में बाबरी मस्जिद की जगह सिर्फ मस्जिद का तस्करा होता है और ये नहीं कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद की तामीर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह वजाहत मौजूद है कि बाबरी मस्जिद की जगह ज़मीन दी जाए मस्जिद की तामीर के लिए। कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि दूसरी जगह तामीर होने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ग्रुप है जो सिरे से बाबरी मस्जिद के नामो निशान को ही मिटाना चाहता है और शायद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी उसी ग्रुप के दबाव में है। मुसलमान पहले से ही इस फैसला से नाखुश हैं और नाराज़ हैं। महज अदालत के एहतराम में सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को मलहूज़ रखते हुए वो खामोश हैं। दूसरी तरफ अगर बाबरी मस्जिद का नाम भी बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाता है तो मुसलमानों के लिए ये खबर और ज़्यादा तकलीफ देह होगी। ज़्यादातर मुसलमान सरकार की दी हुई ज़मीन पर मस्जिद की तामीर के ख़िलाफ़ हैं। मुसलमानों का मानना है कि सरकार की दी हुई ज़मीन पर मस्जिद की तामीर नहीं होनी चाहिए। मुसलमान खुद ज़मीन खरीद कर मस्जिद की तामीर कर सकते हैं। कई मुसलमान ज़मीन देने की पेशकश भी कर चुके हैं। मुसलमानों की इस मामले में सबसे बड़ी नाराज़गी यह है कि ज़मीन अयोध्या से बहुत दूर एक देहात में दी गई है। यह ऐसी जगह है जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आमद-ओ-रफ्त बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के मुताबिक मस्जिद के लिए ज़मीन अयोध्या में ही मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत दूर मस्जिद के लिए जगह दी गई। फ़लस्तीन और इसराइल का मामला मुसलसल ज़ेर बहस है। इस बीच मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम OIC का एक अहम बयान सामने आया है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ का कहना है कि OIC क़ज़िये फ़लस्तीन और अल-कुदस को अपने फ़ोम का मरकज़ी तनाज़ो करार देने के
اصولی موقف پر قائم ہے، برقرار ہے۔ اس حوالے سے OIC کا موقف واضح ہے کہ مسئلہ فلسطین تنظیم کی وحدت، اس کی قوت اور مشترکہ ایکشن کا ذریعہ ہے۔ OIC کے تمام ارکان کا مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل، فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز تسلط کے خاتمہ اور فلسطینی قوم کے تمام آئینی اور مسلمہ حقوق کی فراہمی پر اتفاق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ارض فلسطین پر صہیونی یہودی ریاست کے ناجائز قبضہ کے خاتمے تک اسرائیل سے تعلقات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ سیکریٹری جنرل یوسف العثمین نے کہا، OIC نے قضیہ فلسطین کے حل کے لیے صلاح و مشورہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے 2002 میں پیش کردہ عرب امن فارمولہ بھی اس کے پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ OIC کے زیر اہتمام کئی سربراہ کانفرنسیں، وزارت خارجہ کی سطح پر کانفرنسیں اور دیگر تصویراتی اقدامات کیے گئے ہیں جن میں عرب اسرائیل تنازع کے منصفانہ حل پر زور دیا گیا ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا، اسلامی تعاون تنظیم خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے مسئلہ فلسطین کے عالمی قوانین، بین الاقوامی قراردادوں کی روشنی، عرب امن فارمولے اور 2 ریاستی حل کے مطابق تنازع کے حل پر زور دیتی ہے۔ فلسطینی قوم کے حقوق ناقابل تصرف ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کا حق واپسی، فلسطینی قوم کا حق خود ارادیت اور 1967 کے مقبوضہ علاقوں پر آزادی اور مکمل طور پر خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام فلسطینیوں کے دیرینہ حقوق ہیں، ان کے مطالبات ہیں۔ ان سبھی کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی اراضی کی ایک طرفہ الحاق کے اقدامات، یہودی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینی زمین پر قبضے کو غیر آئینی اور ناجائز قرار دیا جا چکا ہے۔ OIC کا کہنا ہے، فلسطین اراضی کی آئینی اور سیاسی حیثیت کو تبدیل کرنے اور صہیونی ریاست کے ذریعے 2 ریاستی حل کو تباہ کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ OIC کا بیان، یعنی اسلامی تعاون تنظیم کا بیان، ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان دوستی کا آغاز ہو گیا ہے اور UAE OIC کا ایک اہم رکن ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جھڑپ بھی لگاتار جاری ہے۔ مسلسل اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر بموں کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف نہتے فلسطینی بھی بارود کے ذریعے اور جس طرح ممکن ہو رہا ہے ظالموں کا اسرائیلی دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی۔ ہمارا یہ شو آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔